حضرت یہ بتائیے کہ شرعی طور پر تو جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ یہ ایک گناؤنا فعل ہے، مگر کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ کیونکہ مسلمان کی شان کیا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر فرمائیں نا کہ ابو بکر یہ خنجر لو اپنے گلے پہ پھیر دو تو میں پھیر دوں، یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیوں چور چرا کچھ. اللہ، تو میں کہتا ہوں کہ امریکہ نے 2 ایٹم بم خود اپنی زمین پہ مارے. ایک ہم جنس پرستی کا ایٹم صحیح، اور دوسرا ایٹم بم ہے ایبورشن کا. کل 63 سال ہو گئے، بالکل 1 کروڑ بچوں کا ایبورشن. تو یہ عقل کے اعتبار سے بھی بالکل باطل ہے اور نفسیات کے بھی بالکل برخلاف ہے. کہ انڈیا میں ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ جو ہے نا یہ فطری ہے اور یہ صحیح ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو، ہم پہلے سب انگلینڈ کے اندر رہتے تھے، پھر ہم 2 الگ الگ ہو گئے. تو انڈیا کا جو قانون ہے اور ہمارا جو قانون ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں. اگر ہم جس پرستی فطری تھی تو اللہ نے آدم اور حوا کو پیدا نہیں کیا ہوا. کہ جن جانوروں میں ہم جس پرستی کا رواج ہوا ان کی نسلیں آج ختم ہو چکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ڈسکشن ود نورین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. پچھلی ڈسکشن میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ LGBTQ اور خاص طور پر ٹرانسجینڈر اور پوری دنیا میں اس موضوع پر جو کام ہو رہا ہے اور اس موضوع پر جو اس ایجنڈے کو پھیلا رہے ہیں، اس کے معاملات، اس کے مسائل اور جو کچھ بھی ہے، اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم آگے گفتگو کریں گے. تو اسی سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ وہی عالم دین موجود ہیں جنہوں نے پچھلے پروگرام میں بہت ہی اچھی گفتگو کی تھی اور بہت ہی معلومات ہم سب کو دی تھی. امید ہے آپ کو وہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے اس موضوع پر پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ ضرور دیکھیے. سجیشن میں آپ کے پاس آ رہا ہوگا تو اس کو ضرور دیکھیے. حضرت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں اس موضوع پر اور خاص طور پہ نوجوانوں کو اس موضوع پر جو اویئرنیس کی ضرورت ہے حضرت نے اس پر روشنی ڈالی ہے. آپ ضرور دیکھیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد انس بندیالوی صاحب، دعوت برکاتہ العالیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان. آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اور LGBTQ اور خاص طور پہ ٹرانسجینڈر کے موضوع پر آگے گفتگو کریں گے. حضرت یہ بتائیے کہ شرعی طور پر تو جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ یہ ایک گناؤنا فعل ہے، مگر کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے یا کیا معاملہ ہے؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جی، اب اچھا آپ نے سوال کیا ہے، کیونکہ آج ہر بندہ یہ کہتا ہے مجھے عقلی طور پر سمجھائے تو پیسوں میں مانوں. بالکل بالکل ایسے ہی. اگرچہ ایک مسلمان کی طبیعت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو عقلی دلائل بھی بیان کر دیتے ہیں. کیونکہ مسلمان کی شان کیا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر فرمائیں نا کہ ابو بکر یہ خنجر لو اپنے گلے پہ پھیر دو تو میں پھیر دوں، یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیوں چور چرا کچھ. اللہ. تو مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ بس اللہ رسول نے جو بولا اس کا سر تسلیم خم کر لے. بالکل بالکل. لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے اطمینان کے لیے پھر عقلی دلائل بھی پیش کرتے ہیں. لیکن بھائی اب جو بندہ بھی ہم جس پرستی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ہماری فطرت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں چلتی ہیں، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کہ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم مارا. بالکل. 1 دن کے اندر 4 لاکھ لوگ مر گئے، جس میں بڑے بھی، چھوٹے بھی، مرد بھی، عورت بھی، جنہوں نے کوئی تکلیف کسی کو آج تک نہیں دی وہ بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، کھیتیاں بھی تباہ و برباد ہو گئی. دنیا اس کو دہشت گردی بولتی ہے، اگرچہ امریکہ خود نہیں بولتا. وہ اس کو کہتا ہے ہم نے تو بھائی لوگوں کو بڑی حفاظت کی ہے، لیکن یہ دہشت گردی ہے. بالکل ہر بندہ اس کو تسلیم کرتا ہے. تو دہشت گردی بم دھماکوں سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو گیا سلسلہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایٹم بم پہ 1 دن کا اس نے 4 لاکھ لوگوں کو ختم کر دیا. جی. تو میں کہتا ہوں کہ امریکہ نے 2 ایٹم بم خود اپنی زمین پہ مارے.
اچھا ایک ہم جنس پرستی کا ایٹم، ہاں یو صحیح. اور دوسرا ایٹم بم ہے ایبورشن کا. کیونکہ وہاں پہ یہ دونوں قانون پاس ہو گئے. ایبورشن کے قانون سے کیا ہوا، 1960 سے لے کر آج 2023 کل 63 سال ہو گئے. بالکل 1 کروڑ بچوں کا ایبورشن. ہاں اب ہمیں کسی ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، 1 کروڑ بچے تو آپ نے خود نہیں مارتے. پھر وہاں پہ ہم جس پرستی کا قانون آ گیا، ہم جس پرستی قانون کا نتیجہ کیا ہوگا، بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہ دوسرا ایٹم بم آ گیا، تو نسل تو خود انہوں نے تباہی کر دی. صحیح. یہ 2 ایسے ایٹم بم میں عقل کہتی ہے کہ بھئی یہ نسل انسانی کو تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ ہے. تو ایک ایٹم بم جو ہیروشیما پہ گیا، یہ دہشت گردی ہے، تو ہم اس کو بھی کیا بولتے ہیں، یہ دہشت گردی. صحیح بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ادھر تو بم پھٹا تو ایک ہی دن کے اندر سارے مر گئے، تو یہ تو آہستہ آہستہ ختم ہوگا نا. تو ہم کہتے ہیں بھئی اگر آہستہ آہستہ بھی ختم ہوگا تو بم تو بم ہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں کسی بندے کو میں سلو پوائزن لگاؤں، وہ 2 سال کے اندر مرتا ہے، تو لوگ مجھے کیا بولیں گے، آپ قاتل ہو. تو قتل تو وہ بھی ہے، قتل یہ بھی ہے. بالکل یہ رفتہ رفتہ نسلیں ختم ہو جائیں گی. صحیح. دوسری عقلی دلیل، بڑے اپنے آپ کو ہی کہتے ہیں ہم بڑے انٹلیکچوئل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ہم بڑے فکر رکھتے ہیں. بھائی تو مجھے بتائیے کہ جو بندہ چاہے وہ دنیاوی کو تنظیم چلا رہا ہے یا کوئی مذہب کا پیروکار ہے، وہی چاہتا ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان و دین اسلام میں داخل. صحیح. یہ ہماری تمنا ہے، اور ہم دلائل دیں گے، ہم اپنی تبلیغ کی کوشش کریں گے. صحیح. لیکن ہم جنس پرستی کا ایسا ایجنڈا ہے صحیح. کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو تبلیغ تو کریں گے، لیکن چند لوگوں کو کہیں گے تو ہم جنس پرستی نہ کریں. اچھا کیوں؟ کیونکہ اگر وہ سارے ہم جنس پرست ہو گئے تو دنیا کی نسل ختم ہو جائے گی. تو کرے گا کون ہم جنس پرست؟ صحیح. تو یہ فکری سرمایہ تو یہیں تباہ و برباد ہو. کیا وہ لوگ تبلیغ کریں گے کہ بھائی ہماری بات مانو، وہ تو کہیں گے بھائی تم مانو اور تم نہ مانو. صحیح. صحیح. ہم تو ایسا نہیں بولتے، ہم تو کہتے ہیں ہم اسلام ہے، ہر بندہ اسلام کا بولتا ہے. صحیح. لیکن آپ کی کیسی تبلیغ ہے کہ آپ چند لوگوں کو بولو گے ہماری بات مانو، چند لوگوں کو بولو گے ہماری بات نہ مانو. صحیح. صحیح. تو یہ عقل کے اعتبار سے بھی بالکل باطل ہے، اور نفسیات کے بھی بالکل برخلاف ہے، کہ انسان کی نفسیات بھی اس کو قبول نہیں کرتی. تو اللہ پاک نے ہماری جسمانی ساخت بھی ایسی بنائی ہے، اور ہماری سوچ اور فطرت بھی ایسی ہی بنائی ہے. تو جو فطرت اور سوچ کے خلاف جاتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس وجہ سے وہاں پر کثرت سے خودکشیاں ہیں، اور کثرت سے لوگ علیحدہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ تنہائی انسان کے لیے موت ہے خود بخود. اور وہ شادی بھی نہیں کرتے، ہم جنس پرستی کی وجہ سے ان مسائل کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اس کے اتنے طبی نقصانات ہیں کہ ایک پوری لسٹ ہے کہ اس قسم کی بیماریاں اس میں لاحق ہو سکتی ہیں. اب ایک بندہ کہے کہ بھائی میں بیماری مجھے نہ لگے، ساری دنیا میں ہماری جو بنی ہوئی ڈرگس بنی ہیں، دوائیں بنتی ہیں، ڈاکٹرز بنے ہیں، ایک پورا ایک ادارہ ہے کہ جو لوگوں کو بیماری سے بچاتا ہے. اور ہمارے پاکستان میں آپ دیکھنے میں پولیو کی دوائیں جو ہر گھر میں پہنچائی جا رہی ہیں. کیوں پہنچائی؟ میں اتنے ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی ہمدردی اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں سے یہ بیماری ختم ہو. لیکن ہم جس پر سے خود سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں بیماری بھی لگتی ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں اس کی لت لگی بھی ہمیں کرنا ہے. تو یہ کون سی عقل کے مطابق ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ بیماری ہے پھر بھی آپ اس کو کر رہے ہیں؟ پیچھے ایک پوری مافیا ہے، دوائیوں کی بیچنے کی مافیا. کیونکہ ہم جنس پرستی ہوگی، اس طرح کے کام ہوں گے تو بیماریاں ہوگی، تو ان کی دوائیاں بکیں گی، اور وہ اپنی مارکیٹ چلا رہے ہیں. صحیح. 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 تو ناظرین اکرام، آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ شریعت نے اس چیز کو تو پہلے ہی منع کیا ہوا ہے، اور عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی. اور حضرت نے ماشاءاللہ واضح طور پر اس بات کو ارشاد فرمایا. حضرت یہ بھی بات ارشاد فرما دے کہ انڈیا میں ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ جو ہے نا یہ فطری ہے اور یہ صحیح ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اس کی میں پیچھے تھوڑی سی تفصیل یہ کروں گا کہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو، ہم پہلے سب انگلینڈ کے اندر رہتے تھے، پھر ہم تو الگ الگ ہو گئے. تو انڈیا کا جو قانون ہے اور ہمارا جو قانون ہے وہ دونوں ایک ہی ہے. ٹھیک، صحیح، بالکل. بس صرف فرق کیا ہے کہ ہمارے یہاں پی پی سی ہے، پاکستان پینل کوڈ، اور وہاں آئی پی سی ہے، انڈین پینل کوڈ. صحیح. باقی اس کی جتنی بھی شکیں ہیں، جتنے بھی جو آپشن دیے ہوئے ہیں، جتنی بھی جو تفصیلات، وہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں. ہمارے قانون کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے پی پی سی 377 کے اندر کہ جو بندہ غیر فطری جنسی تعلق قائم کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی. اس پہ ہمارے ابھی ملک پاکستان میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے، اگلے چند سالوں میں ہونا شروع ہو جائے گی.
انڈیا میں بہت پہلے ہو چکی، جی اور انہوں نے یہی بات کی، ادھر انڈیا کے سارے جو ججز موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم جس پرستی تو غیر فطری ہے ہی نہیں، اور قانون میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر فطری طریقے سے ہم کرے گا، کوئی فعل کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی، یہ تو فطرت ہے۔ اب فطرت کی کیا دلائل دی ہیں؟ اب حیران ہوگا آپ کہ جو فطرت ہے، انسان بھی ایک جاندار ہے، تو یہ جو جتنے بھی جو بندر ہیں وہ بھی ہم جنس پرستی کرتے ہیں، بسا اوقات جو ہے کتے بھی ہم جنس پرستی کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، جب یہ کرتے تھا انسان نے بھی کر لیا تو کیا مسئلہ؟ یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہم اس کا ایک آسان سا جواب دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھئی اگر ہم جنس پرستی فطری تھی تو اللہ نے آدم اور حوا کو پیدا نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کے ساتھ کوئی دوسرا مرد پیدا کیا ہوتا۔ صحیح، بالکل تو اللہ نے آدم حوا کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بتا دیا کہ اصل فطرت یہ ہے کہ مرد اور عورت، اس کے ذریعے نسلیں چلیں گی۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے یہ چیز فطرت ہے ہم جنس پرستی، تو کل تو جو بندہ سیریل کلر ہوگا وہ بولے گا میری فطرت ہے لوگوں کو مارنا، نعوذ باللہ، وہ مارنے کو ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، وہی میری فطرت ہے، آپ اس کو کیسے کر سکتے ہو، منع کر سکتے ہو، میری فطرت ہے۔ اچھا جی، جہاں تک آپ نے کہا جانوروں کی بات ہے، جانور اس طرح کرتے ہیں، تو اب ہم اس کے بھی دو تین جواب دیتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جن جانوروں میں ہم جنس پرستی کا رواج ہوا ان کی نسلیں آج ختم ہو چکی ہیں، آپ بھی کیا یہی چاہتے ہیں؟ دوسری بات ہے کیا جانور جو کام کریں گے وہ آپ کریں گے؟ ہاں، اب سوال دے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پیشاب پی جاتے ہیں تو کیا آپ بھی کرنا شروع کر دیں؟ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو خود کھا جاتے ہیں، انڈے صاحب ہوتا ہے اپنے انڈے کھا جاتا ہے، تو کیا آپ بھی اس کو درست کریں گے کل کو اپنا بچہ مرد جو ہے اپنا بچہ کھا لے؟ تو آپ یہ چیز کیسے دلیل بنا سکتے کہ جانور جو کام کر رہے ہیں آپ کو وہ کام کرنا ہے؟ صحیح صحیح۔ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ یہ لوگ جانور ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ ہاں بالکل، یہ تو قرآن پاک کی بات کرتے قرآن کی آیت ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ تو انسان اور جانوروں میں فرق یہی ہے کہ اللہ پاک نے جانوروں کے اندر بھی کھانے کی طلب رکھی ہے، انسان میں بھی رکھی ہے، لیکن انسان جائے گا تو فوراً کھانے کی طرف نہیں لپکتا، وہ سوچتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میرے لیے درست ہے کہ نہیں ہے، میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں، طریقہ کیا ہے۔ جانوروں کو جو ملتا ہے وہ اس پہ لپک جاتا ہے۔ تو یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، جانور جیسی زندگی ہو جائے، دلائل بھی جانور والے دیتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل۔ اچھا حضرت، یہ ڈسکشن کرتے ہوئے میں کہتا ہوں 1400 سال پہلے، بلکہ 1400 سال سے زائد عرصہ جو گزر چکا ہے قرآن کو نازل ہوئے، وہ بات آج ہمارے سمجھ آ رہی ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، بالکل، کہ یہ تو جانور سے بھی بدتر ہو گئے، کہ جانور تو چلو خود کرتے ہیں نا، وہ کسی پر اپلائی تو نہیں کرتے، یہ تو دوسروں پہ اپلائی بھی کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ وہ اپنے فطرت میں کر رہے ہیں، وہ دوسروں کو پابند نہیں کرے تم کرو، جی جی، اور یہ تو خود بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی آپ بھی زبردستی کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اچھا حضرت، کچھ دن پہلے یہ بڑا شور تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کا، بہت شور تھا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے، کیا رہنمائی دیں گے ہمارے ناظرین؟ جی، اس کے بارے میں ابھی پاکستان میں تو اس ایکٹ کے اوپر جو ہے بہت سارا جو آبجیکشن ہوئے، لیکن ہماری جو نظریاتی اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اسے کہا کہ ٹرانسجینڈر ٹھیک نہیں ہے، لیکن ابھی بھی حکومت نے اس کو پینڈنگ میں ڈالا ہوا ہے اور اندر خانے سارا کام چل رہا ہے۔ تو ہم اس کو عقلی طور پر ثابت کریں گے کہ بھئی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے ٹرانسجینڈر کی، جس طرح ہم جنس پرستی کے بارے میں بتایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹرانسجینڈر کے بارے میں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بات کی تھی کہ ایک بندہ جو پیدائشی طور پر مرد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا جذبات اور خیالات یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں عورت ہوں، اس طرح کوئی عورت ہے وہ کہتے ہیں میرے جذبات، میری سوچ یہ کہتی ہے کہ میں مرد ہوں، تو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات ہے آپ کی یہ یہاں نہیں رکے گی، آج اس کا جذبات اور خیالات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرد نہیں عورت ہوں، صحیح، کل کیا اگر اس کو جذبات اور خیالات نے کہا کہ بھئی میں انسانی نہیں ہوں، میں تو جانور ہوں، تو کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ اور یہ کو میں فرضی اور وامی باتیں نہیں کر رہا، یورپ میں ہے کتنے ہی ایسی عورتیں ہیں جو کہتے ہیں بھئی ہم پیدائشی تو عورتیں ہیں لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھیڑ ہیں، اور انہوں نے بھیڑوں کا لباس پہنا، اپنے گھر کی گھنٹیاں پہنی اور گھوم رہے ہیں۔ اللہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو جانور کتے ہیں اور وہ کتوں کی طرح بھوکتے ہیں۔ اب یہ وہاں پہ عام ہو گیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ادر کن، کہتے ہیں ان کی اپنی اصطلاح میں کہ یہ اپنی انسانیت سے ہٹ کر اب جانوروں تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح اب یورپ کے اندر ایک بہت بڑا ایشو اٹھا، ایک بندہ ہے 70 سال کا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں ایسا لگتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں 6 سال کی،
اور میں 70 سال بعد کی جسم کے اندر ٹریپ ہو گئی ہوں. لہٰذا وہ چھوٹی چھوٹی جو بچوں کی طرح جو کپڑے پہنتا ہے, فراکس پہنتا ہے, اور اپنے گلے میک اپ کرتا ہے, اور سر پہ ہیئر بینڈ پہنا ہوا ہے اس نے. اب وہاں پہ ایک بڑا ایشو ہو گیا کہ اس بندے نے قتل کر دیا. اور سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو 6 سال کی بچی ہوں اور چھوٹی بچی ہے, تو اس کے اوپر تو کوئی سزا ہی نہیں ہے. اور آپ کی یہ اصول کے مطابق جو بندہ جو خیال کرے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا. تو یہ بات صرف مرد اور عورت تک نہیں رہے گی, ہاں یہ تو پھر یہ دوسرے جانور پہ بھی جائے گی. یہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں عمر میں بھی چلی جا رہی ہے, جیسے ابھی عمر اپنا کو چھوٹا بول رہا ہے, چھوٹے کو بڑا بول رہا ہے. کل کو کہیں بولے گا بھائی یہ میرا باپ میں ہے ہی نہیں, میں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا, بولے گا آپ کے خیال میں تو جو ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے. یہ نتیجہ بہت آگے تک چلا جائے گا. اور پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے. اب ادھر یہ کہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اس مرد کی جو کیس ہے وہ کہاں پہ چلائے, بڑے لوگوں کی کورٹ میں چلائیں کہ بچوں کے کورٹ میں چلائیں. اب وہاں پر جو جج تھا اس نے کہا کہ اس کو بڑے لوگ کورٹ میں چلائیں گے, اور اس کو اس نے سزا بھی دی. اور سب نے اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا. ایسا کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ اس کے بولنے سے اس پر اعتبار نہیں ہوگا, اور یہ تمہاری ساری جتنی بھی LGBT کی باتیں ہیں یہ آپ کے صرف دعوے ہیں, آپ کے پاس دلیل اس کی کوئی نہیں ہے. کہ جذبات اور احساسات سے تو کل کو کوئی بولے کہ بھائی میرا جذبات اور احساسات یہ بول رہے ہیں کہ بھائی میں تو جو ہے عورت ہوں, اور بچہ جو لڑکا جو والد صاحب کو بولے کہ والد صاحب آپ خواہ مجھے باہر کام کرنے بول رہے ہیں. اسلام تو بولتا ہے گھر میں عورت بیٹھے گھر سے باہر نہ نکلے, مجھے تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یوں ایک بہت بڑا عجیب معاشرہ پیدا ہو جائے گا جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ایسا ہی صحیح. تو اس سے تو اتنی خرابیاں پیدا ہوتی جائیں گی پے در پے کہ پھر اسی وجہ سے ان کو اپنی نیشن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا نا. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ناظرین اور خاص طور پہ اگر ہماری یوتھ اگر اس بارے میں اب تک ایجوکیٹ نہیں ہوئی تو پھر آگے جا کے بہت نقصان اٹھانے پڑے گی. بالکل اسی وجہ سے ہم نے ان موضوعات کو چنا ہے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں, جو آپ کو دیکھتے ہیں, جو ہمیں دیکھتے ہیں, کم سے کم یہ تو ایجوکیٹ ہو جائیں اس معاملے میں, اور ان کو تو پتا ہو کہ بھئی قرآن و حدیث اور یہ کس طرح کے معاملات ہیں, قرآن و حدیث نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور ہمیں کس طرح عمل کرنا ہے. بہت اچھا اقدام ہے آپ کا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا حضرت اس بارے میں ارشاد فرمائے کہ اگر کسی شخص کو ہم جس پرستی کی لت لگ جائے, ایسے کیس آئے ہمارے پاس, تو اب وہ کیا کریں؟ جی ہاں, اب ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا اور اس طرح کی ٹک ٹاک ہے اور ٹویٹر ہے, انہوں نے اب اتنا ماحول خراب کر دیا ہے کہ اب یہ مسئلہ ہمارے یہاں جس کے ذہن میں نہیں تھا نا, اب وہ آ چکا ہے. اب اس کے اگر سے میلان تھا بھی نہیں, لیکن اب وہ بظاہر وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. صحیح. اب اس کی لت لگ گئی ہے تو اس کے بہت سارے حل ہیں. کہ ایک تو حل ہوا ہے جو ارجنٹ حل ہے کہ بھئی اس کو سزا کیا کریں بھئی اس کی, جس سے آپ کہتے ہیں کوئی بندہ بیمار ہے, بخار ہے, پہلے فٹافٹ 2 پیناڈول کی گولی کھلا دو. تو اس کا پہلا حل یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خود سزا دے, چاہے اس گناہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو. اب انسان اپنی فطرت کو دیکھ لے, اس کے اوپر بھاری روزہ رکھنا ہے, اس کے اوپر بھاری نماز پڑھنا ہے, یا اس کو اپنے جیب سے پیسے نکالنا بھاری پڑتا ہے, وہ والی سزا دے اپنے آپ کو کہ میں نے گناہ کر دیا ہے, میں اس کی توبہ تو کروں گا لیکن پہلے اپنے آپ کو سزا دوں گا. میں ایک روزہ رکھوں گا, میں 20 رکعت نماز پڑھوں گا, میں 2-3 ہزار روپے صدقہ خیرات کروں گا. تو یہ پہلے اپنے آپ کو سزا دے. جب ایک دفعہ سزا دے گا, دوسری دفعہ سزا دے گا, تیسری دفعہ سزا دے گا, پھر خود انسان کی طبیعت اس کی طرف سے دور ہونا شروع ہو جائے گی. پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے جو جنسی رجحان کی جو صحیح حل بیان کیا ہے وہ ہے نکاح. تو نکاح جتنا جلدی ہو سکے وہ کرے, اور اپنے اس مسئلے کو ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے. صحیح. بلکہ مخصوص علماء کے پاس جائے اور اس کا حل پوچھے. اور اس کے علاوہ آپ کو کسی نہ کسی ایسے بزرگ کے پاس, شخصیت کے پاس بھی جانا پڑے گا جو آپ کی روحانی تربیت. بالکل بالکل. کیونکہ تصوف ہماری ایک بنیادی شے ہے, اور تصوف ہے ہی نفس کے خلاف جہاد کرنا. بالکل بالکل. اور تصوف کے بغیر جو ہے آج کی دنیا میں چلا بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ یورپ کا سارا نظام جو ہے وہ شہوت پرستی کے اوپر ہے کہ مال کما لو, جنسی جو ہے شہوت پرستی ہے, سب چیزیں ان کے اوپر مائل ہے. اور تصوف جو ہے وہ اینٹی شہوت ہے. بالکل ایسے. اس وجہ سے ان کے پاس جانا پڑے گا, صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. اچھے ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے. صحیح. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اچھے لوگوں کی باتیں سنیں. تو اس طرح آپ کو ایک خانقاہ یا کسی بھی ادارہ اس سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے. کوئی ماحول کا اثر بہت ضروری ہے. اور حدیث شریف میں صحبت مؤثرہ. بالکل ایسے ہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا نا
کہ انا بریء من کل مشرک یقیم بین اظہر المشرکین، کہ وہ مسلمان جو کافروں کے علاقے میں رہتا ہے میں اس سے بری ذمہ ہوں، کہ وہ مسلمان ہو کے میرے کافر ہو کے میرے مجھے نہیں پتا. آج دیکھیں یورپ میں لوگ جا رہے ہیں، ان کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ان کی نسلیں ایک نہیں دو نہیں تیسری نسل تو مرتد ہو رہی ہے. تو ماحول کا بہت اثر ہے. تو اس لیے اگر کسی کو ایسی لت لگ گئی ہے تو وہ اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں یا کسی ایسے ادارے سے وہ وابستہ ہے جہاں اس کا انٹریکشن ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ مذہبی ماحول کی طرف آئے. اس کی طرف آئے گا تو انشاءاللہ ایسے ایسے ہی ختم ہو جائے گا سلسلہ انشاءاللہ تعالی. اچھا حضرت، ہم جس پرستی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، ہم جس پرستی دیکھیں انڈیا کے اندر تو اس کا بہت زیادہ رواج ہو گیا. ہمارے یہاں بھی اندر خانی چھوٹے چھوٹے لیول پہ چلتا ہے، سلسلہ جا رہا ہے. تو اس کے لیے روکنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس قسم کے سیمینارز منعقد کرنے پڑیں گے. صحیح. پھر آپ دیکھیں کہ ہر ڈاکٹر ہے اس کے پاس آپ جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے، ہر بندہ الگ الگ جاتا ہے، اپنا اپنا مرض بیان کرتا ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. ہم ایسی بات ہے کہ ہم جو دینی لوگ ہیں ہم مذہبی ڈاکٹر ہیں. بالکل. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ویڈیو بنا دی تو سیمینار کر دیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو ایسے لوگوں سے پرسنل گفتگو کرنی پڑے گی، ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. یہ صحیح. ہر بندے کا الگ مسئلہ ہوتا ہے، اس کی الگ نفسیات ہوتی ہے. کون سا بندہ اس جس پرستی میں پڑا اس کی وجوہات بھی الگ الگ ہوتی ہے کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہوا ہے. بسا اوقات شادی ناکام ہو جاتی ہے، بسا اوقات کسی نے بچپن میں اس وقت ایسا غلط کام کر دیا تو وہ بدلہ لینا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل مختلف ہوتے ہیں. پھر حضرت لوط علیہ السلام کے جو قوم کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے اس کو تفصیلی طور پر بیان کیا جائے. اور جیسے کہ ہم نے قرآن میں جب یہ بات پڑھتے تھے تو بساوت تھوڑا عجیب سے محسوس ہوتا تھا کہ قرآن میں اس قسم کی بات کیوں لکھی ہے، لیکن آج اس دور میں ہم موجود ہیں. ہمیں پتہ چل گیا قرآن نے واضح احکامات اس لیے بیان کیے، اتنا سخت عذاب بیان کیا کہ وہ آسمان پوری بستی کو اوپر اٹھا دیا گیا، پھر الٹا پلٹ دیا گیا، پھر پتھر آئے اتنے بڑے بڑے جس پہ ہر بندے کا نام لکھا ہوا ہے، ہر کسی کو دباؤ برباد دیں گے. اللہ کی سخت ناراضگی والا کام ہے. بالکل. اور انسان ایک ہوتا ہے جسمانی سزا، ایک ہوتی ہے روحانی سزا. ہم لوگ روحانی سزا کو سمجھتے نہیں. جسمانی سزا تو ہمیں یہ مل جاتی ہے نا پہ کبھی ہمارے جو ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی ہمارے پیسے چوری ہو گئے، کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا. روحانی سزائیں بھی دی جاتی ہیں لیکن اس کا لوگوں کا تصور نہیں ہوتا. روحانی سزا پہ بھی ہمیں غور کرنی چاہیے کہ جب ہم ایسے غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں چین ختم ہو جاتا ہے، بے سکونی ہوتی ہے، بے آرامی ہوتی ہے، نماز کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، نیک کاموں کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، آخرت کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں سے رابطے ہمارے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ساری روحانی سزائیں ہوتی ہیں، اس کو بھی بندہ محسوس کرے. تو یہ چیز آپ کو بیان کرنی پڑے گی لوگوں کے سامنے. جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے جو نماز پڑھا دی بغیر وضو کے، تو اس کو ڈر لگا کہ مجھے کوئی سزا ملے گی، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. تھوڑا عرصے بعد اس نے بغیر غسل کے نماز پڑھا دی تو اسے ڈر لگا کہ آج تو میں گیا، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. اب چند دنوں کو اسے پھر عادت بن، مہینہ دو مہینہ ہو گیا وہ بغیر غسل کے نماز پڑھاتا رہا. تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر اسلام اتنا ہی اچھا مذہب تھا تو میرے پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا. تو وہ اسلام چھوڑ کے وہ عیسائی ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے جسمانی سزا ملے گی، اللہ نے روحانی سزا دی، ایمان کی دی بڑی نعمت اس سے چھین لی. تو یہ جو گناہ ہے نا ہمارے، جس کو ہم سمجھتے ہیں چھوٹا گناہ ہے، یہ آپ کے روحانی عذاب بن کے آپ کے ایمان بھی سلب کر سکتا ہے. تو ہمیں صرف جسمانی عذاب نہیں روحانی عذاب کو بھی دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم اس بری چیزوں سے بچ سکیں. صحیح. اچھا حضرت، اس معاملے پر ہم جس پرستی اور تمام معاملات آپ نے ذکر کیے، اور ناظرین سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے سوشل میڈیا کے جتنے بھی پیجز ہیں آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور حضرت سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. حضرت کا بھی پیج ہے اپنی سوشل میڈیا کی، حضرت کی ٹیم ہے اور سارا حساب کتاب ہے. تو آپ حضرت سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، مگر پوچھے ضرور اور ان معاملات کو اپنے حل کریں. اگر آپ چاہیں تو حضرت سے ٹائم بھی لے سکتے ہیں اور الگ سے وقت لے کر اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ضرور بضرور ڈسکس کریں، علماء سے ڈسکس کریں، رہنمائی حاصل کریں. پوچھنے سے کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ آپ جب پوچھیں گے تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ کتنے پیار اور محبت کے ساتھ حضرت نے اس دقیق موضوع پر گفتگو کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انفرادی رہنمائی کے لیے بھی حضرت ضرور بضرور وقت عنایت فرمائیں گے. اچھا حضرت، آخر میں بس ہمارے
ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ناظرین کو یہ پیغام ضروری دینا چاہتا ہوں کہ آج ہر طرف سے ہمارے پاس فتنے موجود ہیں، اور ہم نے ایک ٹیگ لگایا ہوا ہے سیو یور فیملی. یہ ہم جنس پرستی اور فیمنزم ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو آپ کو اپنے بچوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. ان کے موبائل میں کیا چل رہا ہے، وہ کن دوستوں سے مل رہے ہیں، اور یہ چیزیں چھوڑ دیں کہ بھئی پرائیویسی ہونی چاہیے. یہ انہوں نے اپنے باتوں کو لوگوں کو پھیلانے کے لیے بچوں کی پرائیویسی کا جو ہمیں دھوکہ دیا ہے، زہر دے رہے ہیں بچوں کو ہمارے. تو آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. خود بھی گھر کے اندر مذہبی ماحول رکھیں. گھر میں نماز، قرآن، جو ہمارے جو عید میلاد النبی کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں بھی منعقد کرتے رہیں تاکہ بچوں کو مذہبی ماحول سے وابستہ رہیں. خود ان کو علماء کے پاس لے جائیں، مدارس میں داخلہ کروائیں، علماء سے رابطے بڑھائیں. اس طرح کی ویڈیوز خود دیکھیں، ان کو اپنے ساتھ بیٹھ کے دکھائیں. اگر آپ نے خود نے گھر میں ان کو فلمیں ڈرامے لگا کے دی ہیں اور کارٹونز کے اندر لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو چیک نہیں کر رہے ہوں گے بچے آپ کے کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں. اگر آپ نے مذہبی تربیت نہیں کی تو آپ کے بچوں کو یہ LGBT والے خود اٹھا کر لے جائیں گے. تو اب یہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ عورتوں کو فیمنزم نے کھینچ لیا، بچوں کو LGBT نے کھینچ لیا، اور مردوں کو جو ہے ان موویز نے کھینچ لیا. اب سب کو ہمارے پورے خاندان کو تباہ کر دیا. نتیجے میں جو شادیاں برقرار نہیں رہ رہی، بچوں کی پرورش کے لیے انتظامات کچھ نہیں ہے. تو لہذا اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کو اچھے طریقے سے ان کو چیک کرنا ہے اور مذہبی ماحول سے وابستہ رہنا ہے. صحیح. حضرت ہماری ٹیم کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے؟ الحمدللہ ڈسکشن ود نورین نے مجھے 2 مرتبہ یہاں پہ مدعو کیا اور انتہائی حساس موضوع پر گفتگو کرنے کا مجھے موقع دیا. اور اس طرح کے موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے لوگ گھبراتے بھی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو حساس سمجھا بھی اور خود مجھے اس کو بولنے کا موقع بھی دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے آمین. اور ہمارے لیے آخرت میں یہ جو نجات کا ذریعہ بن جائے. آمین. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ حضرت ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ایک دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں، اور جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی یا مدرسے میں پڑھانے والے جو علماء ہیں وہ شاید علم نہیں رکھتے، ان کو معلومات نہیں ہے، تو اس چیز کا آپ کو خاص اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک شخص جو شروع سے ہی ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ دور جدید کے جو اہم مسائل ہیں ان پر اتنی شاندار گفتگو کی ہے. تو میں عزت کو پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ لوگ یہ بھی سمجھے کہ مدرسوں میں اور دینی مدارس میں کس طرح تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اور دینی مدارس کے لوگ، وہاں کے علماء، وہاں کے مشائخ جو ہیں وہ کتنی زیادہ دور جدید کے مسائل پر عبور رکھتے ہیں اور اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح مل کر دین مدین کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملیں گے ایک اور ڈسکشن کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.